إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق الله العظیم۔ هل ينظرون، نہیں انتظار کرتے، الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر اس بات کی کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا پروردگار، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تیرے پروردگار کی بعض آیات، بعض نشانیاں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جب آ جائیں گی تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی شخص کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت، جو نہیں ایمان لایا تھا، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا نہیں کمایا تھا اس نے اپنے ایمان کے اندر بھلائی کو، نیکی کو۔ قل انتظروا انا منتظرون، فرما دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور ہو گئے فرقے فرقے، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے کسی چیز کے اندر، انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یعملون، پھر وہ خبردار کرے گا انہیں ان کاموں کے ساتھ جو وہ کرتے تھے۔ اس وقت سورہ انعام کے آخری رکوع کی 2 آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ عرض کر دیا ہے، آیت نمبر 158 اور 159۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تخویف اور ڈراوا بیان فرمایا۔ یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، یہ اس بات کی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرے پروردگار کی، تیرا پروردگار خود آ جائے، یا تیرے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ فرمایا کہ جب تیرے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی، اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا۔ کفار اور مشرکین جس انتظار میں تھے کہ ہم قرآن کریم پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، یا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ خود آ جائے کہ یہ کتاب میری ہے، اس کو مان لو، یا یہ میرا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کو مان لو۔ اسی طرح اس طرح بعض دفعہ وہ کئی معجزات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے پروردگار کی کچھ نشانیاں، کچھ معجزات آ جائیں۔ جب نشانیاں اور معجزات آ جائیں گے تو لا ينفع نفسا ایمانها، نشانی دیکھ کر کے ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن فرعون کو غرق کیا، جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جلدی بھیجا اور فرمایا کہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال، اور اس سے کہے کہ الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور تو فساد کرتا رہا، اب ایمان لاتا ہے۔ تو یہ ایمان اجاز ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے، نشانیاں دیکھ کر کے ایمان لانا، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو مقبول ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اندیکھے
اللہ پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر۔ فرمایا کہ یہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جب کچھ نشانیاں آ جائیں اور کوئی بندہ ایمان قبول کر لے تو اس وقت کا ایمان اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اس وقت کسی شخص کی نہ تو کوئی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی اس کا ایمان قبول ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا یا اس نے ایمان کے اندر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ قل انتظروا انا منتظرون، یعنی معجزہ دیکھنے کے بعد اگر ایمان لایا اور کوئی نیک کام کیا تو اللہ کے ہاں یہ بھی قابل قبول نہیں۔ قل انتظروا، فرمایا کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں سزا ہوگی اور ہم اس کا مشاہدہ کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کے بعد اللہ نے پھر تخویف یعنی ڈراوا بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے فرقہ بندی کر لی، گروہ بنا لیے اور گروہ ہو گئے تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر، کلمہ توحید کے اندر اختلاف کیا وہ فرقہ بن گئے، گروہ بن گئے، یا جو لوگ قرآن سے ہٹ گئے وہ گروہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں کہ اب ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان اعمال سے، ان افعال سے خبردار کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک عمل